امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، سیاہ بیاض اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہیں جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزرتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 8، سیاہ انجی۔ حازال خوبصورت نوجوان لڑکی کینان خوبصورت نوجوان ماہی گیر کے ساتھ منگنی کر لیتی ہے۔ ان کی شادی سے ایک دن پہلے حازال کو گورال سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے ساتھ اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے اپنی سالگرہ کی پارٹی میں بطور ویٹرس کام کرتے دیکھا تھا۔ نمبر 7، فاطمہ گولن سوچنے۔ فاطمہ گولن سوچنے ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیریم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیریم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیریم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیریم سے شادی کر لے اس کی بھابھی کو رشوت دے کر۔ فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی فیونسی ہے جو فاطمہ گل اور کیریم کے پیچھے انتقام لینے کے لیے ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیریم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 6، کارا سیودہ۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہیں، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنی ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزجولو سے شادی کر لی جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ نمبر 5، آدنی سین کوئے۔ عمیر اور زہرا دو بالکل مختلف جہانوں سے ایک خفیہ معاہدے کے تحت دکھاوے کی شادی کر لیتے ہیں۔ ہر ایک اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے نفرت کے باوجود، زہرا سب کچھ چھپاتے ہوئے عمیر کے خاندان کے لیے خوشی سے شادی شدہ جوڑے کا عمل برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، ہرجائی۔ ریان سعدولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیوت کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کے چچا جہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہے، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی کزن ییرن کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان ان کی بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے
اور ریان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر ییرن کو ریان سے بدلہ لینے کے قابل بناتی ہے، جب سے وہ ریان کے پیار کو چھین لیتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد میران اور ریان اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی حویلی جاتے ہیں، تاہم میران پہلی رات ریان کے ساتھ گزارنے کے بعد رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، یمن۔ ریحان ایک دیسی لڑکی، شائستہ، مہربان اور خیال رکھنے والی ہے، جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے، حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم ضائع کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے، لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 2، سین کال کا پیمی۔ ادا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا یہ ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 1، افیلی اشک۔ خوبصورت اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے، جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا، کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے، کیونکہ کیرم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے پینے، سفر کرنے اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کیرم کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ وہ ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے، جو اپنے دونوں بھائیوں کے برعکس کنٹرولنگ، بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برگ سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ تاہم اس کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی محلے کے امیر لڑکے صابری سے ہو۔ عائشہ نے برگ سے کہا کہ انہیں ایک ہی وقت میں شادی کرنا ہوگی۔ اس کے بارے میں سننے کے بعد برگ غائب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک مہربان، پرسکون اور بھولی کچی لڑکی ہے، عائشہ کو اس کے خاندان اور اس کے بوائے فرینڈ دونوں نے ہی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔